الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم من الجنة غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا اجعلنا من عبادك الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین۔ اس نشست میں ہمیں پہلے تو گزشتہ نشست کا کچھ قرض ادا کرنا ہے۔ سورہ عنکبوت کے 6 رکوع میں جو 5 آیات مسلسل آئی ہیں اہل ایمان سے خطاب پر مشتمل، ان میں سے بعض حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، کچھ تھوڑا سا حصہ باقی ہے، پہلے اسے مکمل کر لیں۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اس میں ہجرت کا بیان ہے۔ اے میرے وہ بندے جو ایمان لائے ہو، یقیناً میری زمین بہت کشادہ ہے، بس صرف میری ہی بندگی کرو، زمین سے بندھے نہ رہو، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور میرے دین کے لیے اگر تمہیں وطن کو خیر بات کہنا پڑے تو بخوشی اس سے تعلق منقطع کر لو۔ نمبر 2، موت کا کوئی خوف اپنے قریب مت آنے دو۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت آ کر رہے گی، یہ مرحلہ ہر انسان پر آ کر رہے گا۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف تمہیں لوٹایا جائے گا۔ جو لوگ ہم پر ایمان رکھتے ہیں وہ موت سے کیسے فرار اختیار کریں گے، وہ موت کو کیسے ناپسند کریں گے؟ ہم ان کے محبوب ہیں، وہ ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہم ان کے مطلوب ہیں، وہ ہمارے طالب ہیں، ہم ان کے مقصود ہیں، وہ ہمارا قصد کر رہے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ مقصود اور مطلوب اور محبوب کی تو طرف انسان پیش قدمی کرتا ہے۔ ثم الینا ترجعون، ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے، ہمارے ہی حضور میں تمہیں آنا ہے، لہذا موت سے فرار چیمانی دارت۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جب ہمارے حضور حاضر ہوں گے تو جو ہمارے وعدے ہیں وہ پختہ ہیں،
ان کے بارے میں بھی کسی شک و شبہ کو اپنے قریب نہ آنے دو. اور یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یہ نیک عمل پر پہلے درس میں بڑی مفصل گفتگو ہو چکی ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ذہنوں میں جب بھی ہم یہ لفظ پڑھتے ہیں تو نیکی کا جو ہمارا تصور بن چکا ہے وہی سامنے آتا ہے. عبادات ہیں، اتباع سنت ہے، یا پھر عبادات میں نوافل کا اہتمام ہو رہا ہے، یا اتباع سنت میں خوب غلو ہو رہا ہے، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن دین کے لیے، دین کے غلبے کی جد و جہد وہ سرے سے ہمارے یعنی تصورات ہی کے دائرے سے خارج ہو چکی ہے. جبکہ جس وقت یہ الفاظ قرآن میں استعمال ہو رہے تھے ابھی شریعت تھی ہی نہیں، ابھی زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوئی، ابھی روزے کا کوئی وجود نہیں، نماز کی بھی ابھی وہ 5 وقتہ نماز کا نظام ابھی نہیں آیا، ابھی سود کی حرمت نہیں ہوئی، ابھی شراب حرام نہیں ہوئی. تو اصل عمل صالح کیا تھا؟ دین کی دعوت اور اس میں صبر اور استقامت، یہ ہے عمل صالح. وہ جد و جہد کہ جس کے نتیجے میں اسلام کا غلبہ ہو، اسلام کا بول بالا ہو، اسلام کی دعوت پھیلے. کل کا کل عمل صالح مکی دور میں یہی تھا. یا یہ کہ رات کی نماز ہے، کھڑے رہو اللہ کے حضور میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جس کو اللہ نے پیسے دیے ہیں، دولت دی، وہ اپنے پیسے سے ان غریبوں کو، ان غلاموں کو خریدے اور آزاد کرے جو ایمان لانے کی پاداش میں وہ سدائیں بھگت رہے تھے. کل عمل صالح مکی دور کا یہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لنبوئنہم، ہم لازماً بلا شک و شبہ ہم انہیں ٹھکانہ بنا کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ بنائیں گے جنت کے بالا خانوں میں، جن کے دامن میں، جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. نعم اجر العاملین، بہت ہی عمدہ ہوگا یہ اجر و ثواب عمل کرنے والوں کا، سعی کرنے والوں کا، محنت کرنے والوں کا، مشقت جھیلنے والوں کا. الذین صبروا علی ربہم یتوکلون. یہ جو آیت ہے بہت مختصر آیت ہے، لیکن واقعہ یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں بقامت کہتر بقیمت بہتر. حجم چھوٹا ہے لیکن یہ اہم ترین آیت ہے. 2 الفاظ میں گویا کہ ایمان کی اصل حقیقت کو سمو دیا گیا، صبر اور توکل. سارا سہارا اللہ کی ذات پر، سارا انحصار، سارا دار و مدار، سارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر. اسباب و وسائل کو بندہ مومن استعمال کرتا ہے، کرنے کا پابند ہے، اس کے لیے ہر امکانی سعی کرنا اس پر فرض کیا گیا. اعدوا لہم ما استطعتم، جو بھی تمہاری حد استطاعت میں ہو سامان بھی فراہم کرو، ہتھیار بھی فراہم کرو، قوت جمع کرو، لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھنا کہ کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار ان وسائل و اسباب پر ہے. جو کہ ہو گیا تھا غزوہ حنین کے موقع پر کہ کچھ مسلمانوں کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ کبھی ہم 313 ہوتے تھے تو ہم نے شکست نہیں کھائی، آج تو ہم 12,000 ہیں. اور اللہ تعالیٰ کو یہی بات ناپسند ہوئی. اذ اعجبتکم کثرتکم، سورہ توبہ میں جب غزوہ حنین کا ذکر آیا ہے، وَيَوْمَ حُنَيْنٍ اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، تم بہت غرور کے اندر مبتلا ہو گئے تھے. چند لوگ ہوں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ غزوہ احد میں بھی 35 حضرات تھے کہ جن سے خطا ہوئی تھی، لیکن اللہ نے جب سزا دی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ پوری مسلم جماعت کو، اس وقت کے تمام مسلمانوں کو کتنے بڑے بڑے صدمے جو ہیں جھیلنے پڑے. خود حضور کس طرح مجروح ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا بڑا صدمہ ہوگا جو ہر مسلمان کے دل کو پہنچا. خطا صرف 35 افراد کی تھی. اسی طرح غزوہ حنین میں بھی یہ نہ سمجھیے کہ تمام مسلمانوں کو معاذ اللہ وہ کوئی ناز ہو گیا تھا، لیکن کچھ لوگ تھے خیال آ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے سبق سکھا دیا کہ وہ 12,000 کا لشکر جب تیروں کی بوچھار آئی ہے، چھپے ہوئے تھے وہ حوازن کے تیر انداز، وہ پہاڑیوں کے اندر کمین گاہوں میں سے جب ان کی بوچھار آئی ہے تو پاؤں جو ہے اکھڑ گئے، بھگدڑ مچ گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات میں تو یہاں تک آتا ہے کہ 30-40 افراد رہ گئے. لیکن صحیح تر روایات جو ہے یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے اختلاف کیا ہے سیرت کی کتاب میں. علامہ شبلی نے تو لکھ دیا تھا 30 ہی افراد رہ گئے تھے، لیکن انہوں نے پھر حاشیے میں موجود ہے کہ نہیں یہ غلط ہے. صحیح روایات ہیں کہ 300-400 کے قریب مسلمان حضور کے ساتھ رہے، لیکن 12,000 میں سے صرف 300-400 کا باقی رہ جانا بھی واقعہ ہے کہ بہت بڑی بھگدڑ تھی. تو معلوم ہوا کہ صبر اور توکل یہ 2 شرائط ہیں. ایک طرف استقامت،
جمے رہو، ڈٹے رہو، جھیلو، برداشت کرو، تحمل، اور سارا توکل اللہ کے ساتھ۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون وکأی من دابۃ۔ دیکھیے ہر انسان کے لیے ایک اور تشویش ہوتی ہے۔ ایک تشویش تو زندگی کی، موت نہ آ جائے، ایک تشویش کیا کھائیں گے، کہاں سے رزق ہوگا، آخر بال بچے ہیں، گھر بار والے ہیں، معاش کا سلسلہ ہے، اس کے جو بھی ذرائع ہیں، وسائل ہیں۔ اب جیسے حضرت خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کے جو بھی پیشہ تھا ان کا لوہار تھے، محنت کرتے تھے، گاہک تو وہی موجود تھے۔ اب وہ گاہک سب کے سب اگر ہجرت کر کے چلے جا رہے ہیں مدینے، تو اب ان کے لیے ایک مشکل پیش آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اس اعتبار سے یہ رزق کا معاملہ جو ہے، یہ تشویش طبعی طور پر ہر انسان کو لاحق ہوتی ہے، لہذا اب اس کا ازالہ کیا جا رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا۔ کتنے ہی اتنے ایسے چوپائے ہیں اس زمین میں، وہ اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ اللہ یرزقها، وہ اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی دے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ جاننے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر توکل، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، یہ در حقیقت اسی کا ایک رخ ہے۔ اللہ پر یہ بھروسہ ہو کہ رزق اللہ کے ذمے ہے، اور اللہ تعالیٰ وسائل اور ذرائع کا محتاج نہیں ہے۔ وسائل و ذرائع محتاج ہیں اپنے نتائج کو پیدا کرنے میں اللہ کے اذن کے۔ یہ اچھی طرح جان لیجیے، کسی شے کی تاثیر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوگی جب تک کہ اذن رب نہ ہو، کوئی ذریعہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے وسائل اور ذرائع کا، جیسے کہ سورہ طلاق میں فرمایا گیا کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ ایسے راستوں سے رزق پہنچائے گا جہاں سے اسے گمان تک نہ، لیکن یہ کہ توکل شرط ہے۔ اس موضوع پر بڑے پیارے جملے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام۔ واقعہ یہ ہے کہ مواعظ کا جہاں تک تعلق ہے، انجیل میں جو مواعظ ان کے آئے ہیں بڑے مؤثر مواعظ ہیں۔ وعظ اور تمثیلات، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام پر ختم ہے۔ تمثیلوں کے بادشاہ اور واعظ ہونے کے درجے میں بھی ان کے جو مواعظ ہیں انجیل میں، وہ چوٹی کے مواعظ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات زیادہ ہمارے پاس ریکارڈڈ نہیں ہیں، ایسے بھی خطبے حضور نے دیے ہیں کہ آپ نے صبح سے دینا خطبہ شروع کیا، پھر نماز کا وقت آیا، پھر اس کے بعد بھی جاری ہے، پھر نماز کا وقت آیا، نماز پڑھ کے پھر جاری ہے، ایسے بھی خطبے کے ریکارڈڈ نہیں ہیں۔ اس لیے کہ سب سے بڑا جو وعظ ہے وہ قرآن مجید ہے، وہ محفوظ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبات و مواعظ بہت کم محفوظ ہیں، لیکن یہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں انجیل میں، چونکہ وہاں وہ کتاب قرآن کی طرح کی کتاب تو وہاں تھی نہیں، اصل میں انجیل ہے وہ در حقیقت حضرت مسیح علیہ السلام کی احادیث، وہ وحی جو ان پر ہوئی اور حضرت مسیح کی سیرت، ان تینوں کو جمع کر لیجئے تو انجیل بن جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، احادیث نبویہ اور قرآن مجید کو جمع کر لیں اور گڑبڑ کر دیں، ملا دیں آپس میں، تو وہ جو شکل اختیار کر لے گی وہ انجیل کی شکل ہے۔ تو انجیل میں حضرت مسیح کے مواعظ میں بڑا پیارا جملہ ہے، اپنے ان حواریین سے خطاب کر کے انہوں نے کہا، کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا کھاؤ گے؟ تم جنگل کی چڑیوں کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ ہل چلاتی ہیں، نہ وہ کوئی بیج ڈالتی ہیں، نہ وہ کوئی فصل کاٹتی ہیں، نہ کہیں کھتے بھر کر رکھتی ہیں، پھر بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ صبح اپنے گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس آتی ہیں۔ تو ذرا سوچو کہ وہ رب تمہارا وہ باپ، آسمانی باپ جو جنگل کی ان چڑیوں کو کھلا رہا ہے، کیا وہ تمہیں نہیں کھلائے گا؟ لیکن تمہیں یقین حاصل نہیں، بہت ہی کم یقین ہے جو تمہیں حاصل ہے۔ اور تم کیوں فکر کرتے ہو کہ کیا پہنو گے؟ جنگل کی سوسن کو نہیں دیکھتے کہ نہ وہ کاٹتی ہے، نہ بنتی ہے، نہ کہیں کوئی کپڑے سیتی ہے، لیکن اس کے باوجود میں تم سے کہتا ہوں کہ جتنا خوبصورت اور شاندار لباس اس کو ملا ہوا ہے، سلیمان بھی اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود ویسا ملبس نہ تھا۔ یعنی جنگل کے یہ پھول جو ہے، ذرا ان کا لباس تو دیکھو، وہ مخملی لباس جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، کیا کیا رنگ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور کیا کیا گلکاریاں کی ہیں۔ تو جو اس جنگل کی گھاس کو یہ لباس دے رہا ہے، جو آج ہے اور کل آگ میں جلا دی جائے گی، تو کیا وہ تمہیں لباس نہ دے گا؟
یہ وہ توکل، اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر یقین، یہ ہے کہ جو اس راہ میں بہت ضروری ہے۔ تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تمہیں بھوک اگر لگی ہے تو کیا اس کے علم میں نہیں ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے؟ تم اگر کسی وقت کوئی دعا کر رہے ہو تو کیا تمہیں یہ گمان ہے کہ وہ سن نہیں رہا تمہاری دعا؟ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا، تمام وسائل و ذرائع اس کے ہاتھ میں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا حقیقتاً تقوی اختیار کرے گا اللہ اسے رزق پہنچائے گا جہاں سے کہ اسے گمان تک نہیں ہوگا، اور وہاں سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا جہاں سے اسے کوئی امید نہیں ہوگی۔ میں تو اس آیت مبارکہ کے حوالے سے سیرت کا خاص طور پر یہ جو پہلو ہے میں جب دیکھتا ہوں تو واقعتاً یقین کا درجہ جو ہے، آخری درجہ حق الیقین حاصل ہوتا ہے کہ اگر سن 10 نبوی کے ماحول میں آپ اپنے آپ کو لے جائیں، جبکہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا، مکے میں حضور کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، حضور پھر طائف گئے ہیں اس امید میں کہ شاید وہاں کے 3 سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے اور وہ مجھے اپنی جگہ پر اپنے پاس بلا لے اور وہاں ایک بیس بن جائے میری دعوت کا۔ وہاں تینوں نے جو اس وقت سلوک کیا ہے، 10 برس میں حضور پر ذاتی طور پر مکے میں وہ کچھ نہیں بیتا تھا جو ایک دن میں طائف میں بیت گیا۔ واپس آئے ہیں تو ایک مشرک کی پناہ لے کر مکے میں داخل ہو سکے۔ ایک کے پاس پیغام بھیجا، اس نے معذرت کر دی، دوسرے کے پاس پیغام بھیجا، اس نے انکار کر دیا، تیسرا ہے کہ پھر جس نے کہ قبول کیا ہے مطعم بن عدی، اس نے کہا ٹھیک ہے میں پناہ دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، آؤ اور لے کر جاؤ، اس لیے کہ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کر دو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جیسے ہی میں مکے میں داخل ہوں، کیا پتا ہے کوئی شخص جو ہے وہ اقدام کر بیٹھے اور وہ کہے گا مجھے کیا معلوم کہ کسی نے پناہ دی تھی۔ تو مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو لے کر باہر آیا ہے مکے سے، ہتھیار سجا کر، اور حضور کو لے کر گیا ہے اعلان کرتا ہوا کہ لوگوں میں نے محمد کو پناہ دی۔ اب ان حالات کو ذہن میں رکھیے، کہاں سے امید کی کوئی کرن کسی کو نظر آ سکتی ہے؟ یجعل لہ مخرجن، اللہ تعالیٰ پھر جو ہے مخرج کہتے ہیں راستہ، ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، مخرج ایگزٹ جیسا لکھا ہوتا ہے ہالز کے اندر، اور وہ سرخ رنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ یہ ہے نکلنے کی جگہ، خدا نہ خواستہ کوئی حادثہ ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی دھماکہ ہو جائے تو جلدی سے ان دروازوں کی طرف لپکو، یہ ایگزٹس ہے۔ تو یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اب آپ کو معلوم ہے اسی سال 6 افراد ایمان لے آئے جو مکے مدینے سے تعلق رکھتے تھے، اگلے سال 12 ہو گئے، اس سے اگلے سال 72 آ گئے، اور مدینہ منورہ کی طرف شاہراہ جو ہے ہجرت کی وہ کشادہ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ راستہ دیتا ہے، انسان کا کام یہ ہے کہ جمع رہے، ڈٹا رہے، جو کچھ اس کے بس میں ہے اس میں کوئی کمی نہ کرے۔ اگر جو کچھ اس کے امکان میں ہے اس میں کمی کرتا ہے تو وہ مجرم، اور اگر جو کچھ اس کے بس میں ہے، اس کے امکان میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، اس کے وسائل ہے موجود، ان میں سے کوئی بچا بچا کے نہ رکھے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ، اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، اپنا سب کچھ لگا دو، باقی اللہ پر توکل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گا نتیجہ برآمد ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ راستہ نکالتا ہے، یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ تو معاش کی فکر جو ہے، واقعہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اللہ کی رزاقیت پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وہ کھلائے گا، اس کے ذمے ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی چوپایا تک نہیں ہے زمین میں کہ جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو۔ نہ معلوم کیا کیا اس نے ذریعے بنا رکھے ہیں، کیا کیا وسائل ہیں، کیسے کیسے خزانے ہیں، کس کس طور سے کن کن جانداروں کو کیسے کیسے غذا پہنچا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت کا یقین، اور یہاں بڑا پیارا انداز ہے، اور چونکہ مشکات نبوت تو ایک ہی ہے، اسی کی روشنی ہے، وہ مشکات نبوت ہی ہے نا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے مواعظ میں بھی وہ نبوت ہی کی نورانیت ہے، اللہ کے نبی تھے، جلیل القدر پیغمبر تھے، روح اللہ تھے، کلمت اللہ تھے۔ اسی طریقے سے وہی بات یہاں ہے کہ کیوں فکر کرتے ہو کیا کھاؤ گے اور کیا پہنو گے؟ جنگل کی چڑیوں کو دیکھو اور جنگل کی سوسن کو دیکھو، جیسا اللہ تعالیٰ اسے لباس دے رہا ہے، جس طرح وہ جنگل کی چڑیوں کو جو ہے غذا پہنچا رہا ہے، تو کیا وہ تمہیں نہیں پہنچائے گا؟
وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب وہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے جس میں کہ اب ایک ایک آیت آئے گی، ایک آیت کفار کی طرف، ایک آیت اہل ایمان کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو اور مسخر کر دیا سورج کو اور چاند کو، لَيَقُولُنَّ وہ لازماً کہیں گے اللہ، اللہ نے کیا ہے۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ تو پھر یہ کدھر سے پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ بارہا عرض کر چکا ہوں میں کہ اصل میں مکے کے لوگوں کا جو بھی عقیدہ تھا شرک کا، وہ یہ نہیں تھا کہ وہ اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک سمجھتے تھے، خالق وہ اللہ ہی کو مانتے تھے، ایک ہی اللہ، آسمانوں کا، زمین کا، سورج کا، چاند کا، سیاروں کا، ثوابت کا، سب کا ایک ہی اللہ ہے۔ ان کا شرک اس درجے میں تھا کہ کچھ ہستیاں ہیں جو اللہ کو بڑی پیاری ہیں، ان کی شفاعت سے وہ گناہ گاروں کو بخش دے گا۔ کچھ کو اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں، تفویض کر دیے، ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی ہے، وہ دیوتا ہیں، دیویاں ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اختیار ہے، تو کوئی ڈنڈوت کی جائے، کچھ ان کے لیے بھی نذرانے پیش کیے جائیں، وہ خوش ہو جائیں تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ یہ ان کا شرک تھا، ورنہ قرآن بار بار کہتا ہے اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، کس نے مسخر کیا ہے سورج کو اور چاند کو، لا یقولن لازماً یقیناً، یہ وہی صیغہ ہے تاکید کا، انتہائی تاکید کا، پکار اٹھیں گے فوراً اللہ نے۔ تو اس کو ماننے کے بعد پھر کدھر سے لوٹائے جا رہے ہیں؟ پھر یہ کون ہے جو انہیں ان کے رخ کو موڑ دیتا ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے کہ کون ہے جو ان کا رخ موڑ دیتا ہے، کدھر سے یہ پھرائے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس سے پہلے سنا چکا ان کا تلبیہ، وہ تلبیہ اس کے اندر بھی توحید شرک میں آتی ہے، شرک پھر توحید کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکہ وما ملک۔ ہمارا تلبیہ جو ہے وہ اس شرک سے خالی ہو گیا، کسی شریک کا ذکر نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آج تلبیہ ہے۔ پہلا حصہ تو وہی ہے، حاضر ہوں میرے پروردگار، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں سوائے اس شریک کے کہ جو کچھ اس کے اختیار میں ہے اور خود وہ تیرے ہی قبضہ قدرت میں ہے۔ اختیار اصلاً تو تیرا ہی ہے، تو انہیں تیری ہی ڈیلیگیٹڈ اتھارٹی اس کے پاس ہے، وہ شریک تو ہے لیکن حقیقت میں وہ خود اپنی ذات میں ان ہز اون رائٹ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار تیرے ہی اختیار، تیرا ہی اختیار ہے جو اس کے پاس، اور اس کے پاس جو اختیار ہے وہ تیرے ہی قبضہ اختیار میں ہے۔ یہ ہے وہی جیسے کہ عیسائیوں کا معاملہ ہے، توحید بھی ہے، تثلیث بھی ہے، ایک میں تین اور تین میں ایک، اسی طرح یہ ہے شرک اور توحید کا آپس میں گڑبڑ ہونا۔ بہرحال یہ آیت تو ہو گئی گویا کہ اس کا رخ ہے کفار کی طرف، مشرکین کی طرف۔ اب اہل ایمان سے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم۔ اے مسلمانوں ذرا سوچو، وہ اللہ ہی ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یہ یقدروں کا ترجمہ جب ہم تنگ کرتے ہیں تو یہ مراد ہے، ترجمہ ہے اندازے سے دینا، ناپ تول سے دینا، جس کو ہم اپنی اصطلاح میں کہیں گے راشننگ کر دیتا ہے۔ بس ضرورت کے مطابق آج کا لے لو جو ہے، کل کے لیے نہیں ہے، آج کا راشن لے لو۔ یہ یقدر جو ہے یہ ہے قدر یقدروں سے اندازہ کر دینا، راشننگ کر دینا۔ اور ظاہر بات ہے کہ انسان پر یہ بھی شے گراں گزرتی ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ مہینے بھر کا اناج میں آج ہی لے جا کر گھر میں ڈال لوں، سال بھر کا ساز و سامان میرے پاس آج ہی فراہم ہو جائے۔ تو وہ ہے گویا کہ بسط، رزق کا پھیلاؤ، رزق کی کشادگی۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر لہ، اللہ ہی ہے جو کشادہ بھی کر دیتا ہے رزق اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، راشننگ کر دیتا ہے، ناپ تول کر دینے لگتا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یقینا اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے لیے رزق کی کشادگی، کسی کے لیے تنگی، یہ بھی اس کے علم کامل کی بنیاد پر ہے۔ بسا اوقات کسی شخص کے حق میں رزق کی تنگی ہی مفید ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ یہ شخص کم ظرف ہے، ذرا سا بھی اس کے اندر میں نے ڈال دیا تو یہ چھلک جائے گا پیمانہ، اس کے اندر جو ہے شکر نہیں رہے گا، اس میں غرور پیدا ہو جائے گا، اس میں اکڑ پیدا ہو جائے گی،
لہذا اس کے حق میں مفید ہے کہ ناپ تول سے ہی اسے روز کی روزی جو ہے وہ روز ملتی رہے، اور اس کے پاس کشادگی کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے، یا اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ اس کے مقابلے میں کہیں بغاوت کے اوپر آمادہ ہو جائے۔ تو کیا پتہ، اللہ تعالیٰ سب کو جاننے والا ہے۔ اس کے بعد پھر ایک آیت آ گئی، اب اس کا رخ پھر کفار کی طرف۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ کس نے نازل فرمایا ہے آسمان سے پانی اور پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ فوراً کہیں گے، لازماً کہیں گے اللہ نے۔ یہ کام بھی اللہ کا ہے، قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔ تو اب آپ کہیے کل حمد بھی تو پھر اسی کے لیے ہے، کل شکر بھی تو اسی کا ہونا چاہیے، اور حمد اور شکر ہی ہے جو عبادت کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو فطرت کا تقاضا یہ کہ آپ بھی اس کے ساتھ کوئی احسان کریں۔ تو هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ تو احسان ہے۔ اب اگر ایک شخص نے، انسان نے آپ کے ساتھ کوئی احسان کیا، آپ بھی کبھی نہ کبھی اس کا بدلہ چکا دیں گے۔ اللہ کے احسانات کا بدلہ کیا ہوگا؟ یا جیسے کہ میں نے بارہا اس کو بیان کیا ہے، مثلاً کسی شخص کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ سورج دیوتا ہے، دیکھو اس کی گرمی سے ہماری فصلیں پک رہی ہیں، اسی سے ہوا چلتی ہے، بارش آتی ہے، یہ سارا ہمارا جو دنیا کے اندر حیات کا یہ سلسلہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ سورج اس کے لیے اسباب و وسائل میں سے بڑا مرکزی ایک حیثیت رکھنے والی شے ہے۔ اب سورج کے ان احسانات کا بدلہ کیسے چکائیں؟ بس یہی ہے، ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاؤ، جب سورج طلوع ہو رہا ہو سجدہ کر دو، جب غروب ہو رہا ہو سجدہ کر دو، یہی کر سکتے ہو نا۔ تو در حقیقت جذبہ شکر جو ہے وہ جذبہ عبادت کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اگر تو انسانوں کی طرف سے احسان ہے تو شکر جو ہے آپ نے ادا کر دیا، بدلہ اتار دیا، اس نے کوئی بھلائی آپ کے ساتھ کی تھی، آپ نے کوئی بھلائی اس کے ساتھ کر دی۔ لیکن یہ کہ اگر کوئی ما فوق الفطرت ہستی ہے، آپ کی سطح سے بالا تر ہے، ما فوق الطبیعاتی کوئی ہستی ہے، تو آپ کیا کریں گے سوائے اس کے کہ اس کے سامنے سر جھکائیں، سجدہ کریں، اس کے حمد کے ترانے الاپیں، اس کی تعریف کریں، اس کی مناجات کریں۔ تو یہ ہے در حقیقت حمد کا تعلق یہاں، کہ پھر بندگی بھی اسی کے لیے ہونی چاہیے۔ بل اکثرهم لا یعقلون، لیکن ان کی اکثریت عقل سے کام نہیں لیتے۔ اس کے بعد پھر جو آیت آ رہی ہے، اب اس کا رخ پھر اہل ایمان کی طرف ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اور اس کے بعد جو آخری آیت اس رکوع کی آئے گی اور اس سورہ مبارکہ کی، یہ نہایت پروفاؤنڈ آیات ہے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یوں سمجھیے کہ ساری باتوں کا، ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، ساری باتیں جو ہے اس ایک بات میں آ کے جمع ہوئے، اور دیکھو نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی مگر ایک کھیل اور تماشا۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اصل میں زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ 100 باتوں کی ایک بات، اصل شے یہ ہے، انسان کو اگر یہ یقین ہو جائے کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ تو ہمارا ایک عارضی سی گزرگاہ ہے۔ کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو گویا کہ تم راہ چلتے مسافر ہو، راہ گزار ایک انسان ہے، مسافر ہے یا اجنبی ہے، ایسے رہو، منزل تو یہ ہے نہیں، تمہارا گھر نہیں، پرماننٹ ایبورڈ نہیں۔ تو فرمایا کہ اصل زندگی جو ہے آخرت کی زندگی ہے۔ یہاں کوئی بادشاہ بنا ہوا ہے تو وہ بادشاہ بھی ایسے ہی ہے جیسے کسی ڈرامے میں کسی کو بادشاہ بنا دیا جائے۔ فرق صرف یہ کہ ڈرامہ 3 گھنٹے میں ختم ہو گیا، اس کی بادشاہت کا کھیل 30 سال میں ختم ہو جائے گا، اس کے سوا تو کوئی فرق نہیں۔ موت آئے گی، ڈیتھ دی لیولر، یہ بادشاہ سلامت بھی اسی قبر میں جا کر دفن ہو جائے گی، اور پھر جو کچھ ان پر بیتے گی وہ تو پھر ان کی آنکھیں کھلیں گی، اور پھر وہ معاملہ ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزاں کا۔ بس یہ ہے، تھوڑا سے دن کا یہ کھیل تماشا ہے، ایک ناٹک ہے، ایک کھیل ہو رہا ہے، اس میں کوئی بادشاہ ہے اور کوئی فقیر ہے، کوئی گدھا ہے، کوئی امیر ہے، حقیقت میں تو کسی کے لیے بھی وہ حیثیت ہے ہی نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر کچھ کھیل ہے، کچھ تماشا ہے۔ یعنی یہ کہ اس اعتبار سے اگر اسی کو مطلوب و مقصود بنا لیا جائے تب، ورنہ اگر اس کو ذریعہ بنایا جائے آخرت کے لیے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے دنیا کی زندگی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بوؤ گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں کسی نے کچھ بویا ہی نہیں تو وہاں کاٹے گا کیا خال، یہاں محنت کرو گے تو اجر و ثواب وہاں ملے گا،
اگر آخرت پیش نظر ہے، مطلوب و مقصود وہ ہے، تو دنیا کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ نہایت قیمتی ہے، بلکہ امورٹل ہے، ابدی ہے، غیر فانی ہے ہر لمحہ، اس لیے کہ اس میں جو کچھ آپ کما رہے ہیں وہ غیر فانی اور غیر مختتم زندگی میں اس کے نتائج پھیلے ہوئے ہوں گے، لہذا پوٹینشلی اس زندگی کا بھی ہر لمحہ جو ہے وہ ایٹرنل ہے، ابدی ہے۔ لیکن اگر آخرت پیش نظر نہیں ہے تو یہ کھیل تماشا، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا۔ اب پھر دیکھیے، پھر مضمون آ گیا کفار کی طرف۔ وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب یہ کسی کشتی میں سوار ہوتے، وہ کشتی چونکہ ذرا ڈولتی رہتی ہے، زمین تو آدمی جب چلتا ہے زمین پر تو زمین تو بڑی پختہ ہے، اس پہ وہ قدم ڈگمگاتا عثمانی میں نہیں ہے، پانی میں تو ہے، کشتی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، تو کشتی میں بیٹھا ہوا انسان ہمیشہ اپنے آپ کو، وہ جو اس کی سیلف کانفیڈنس ہے وہ اس درجے کا نہیں ہوتا، اور خاص طور پر اگر تیز ہوا چل پڑی، کہیں کوئی طوفانی کیفیت ہو گئی، تو پھر پکارتے ہیں اللہ کو۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اسی کے لیے اپنی اطاعت اور اپنا دین خالص کرتے ہوئے۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، اور یہاں گویا کہ پس منظر میں ہے طوفان، اس لیے کہ فرمایا جب اللہ نجات دے دیتا ہے انہیں اور پہنچا دیتا ہے خشکی پر، اذا هم یشرکون، تو اب شرک کرنا شروع کر دیتے۔ یہی معاملہ ہوا تھا حضرت اکرمہ کے ساتھ، اکرمہ ابن ابی جہل، ابو جہل کے بیٹے اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے تھے، تو پتا پر پوت پتی پر گھوڑا، ان کے اندر بھی سرکشی اسی انداز کی تھی کہ فتح مکہ کے بعد اور پھر سن 9 ہجری میں جب وہ آیات پڑھ کر سنا دی حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ حج کے اجتماع میں کہ بس یہ 4 مہینے ہیں، فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، 4 مہینوں کی مہلت ہے، یہ اشہر حرم جیسے ہی ختم ہوں گے قتل عام شروع ہو جائے گا مشرکین کا۔ تو اس پر وہ اکڑ والا انسان وہ پھر اب مکہ چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کبھی یوں سمجھیے کہ 15 سال پہلے، تقریباً 15 سال پہلے مسلمانوں نے ہجرت کی تھی حبشے کی طرف، اب مشرکین جا رہے ہیں، اس لیے کہ ٹیبلز ہیو بین ٹرنڈ، صورتحال تبدیل ہو چکی ہے۔ وہاں جبکہ وہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے، کشتی میں تھے، اس لیے کہ بحر احمر ہے، ریڈ سی ہے درمیان میں حبشہ کے اور جزیرہ نماء عرب کے، طوفان آیا، سب مشرکین تھے لیکن پکارنے لگے صرف اللہ کو۔ تو اچانک انہیں خیال آیا اگر ہماری فطرت کے اندر یہی توحید مضمر ہے، اس وقت ہمیں نہ لات یاد آئی، نہ عزا یاد آئی، نہ منات یاد آئی، نہ حبل یاد آیا، کوئی بھی نہیں، صرف ایک اللہ کو ہم پکار رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہماری فطرت صرف ایک اللہ کو مانتی ہے، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نام تو ہم نے رکھ لی، ان کی حقیقت کوئی نہیں۔ ہمارا دل ان میں سے کسی کو نہیں مانتا، ہماری فطرت ان میں سے کسی کو قبول نہیں کرتی۔ وہیں سے لوٹے اور ایمان لے آئے، اور وہی حضرت اکرمہ ہے، پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پھر مردانگی کے جوہر جو انہوں نے دکھائے ہیں، وہ تو اگر ابو جہل بھی ایمان لے آیا ہوتا تو اس کی بھی جو کیفیت ہوتی وہ ظاہر بات ہے، اس سے ثابت ہے کہ حضور نے تو گویا کہ بریکٹ کر دیا تھا، ایکویٹ کر دیا تھا، ایک طرف ابو جہل، دوسری طرف حضرت عمر۔ اے اللہ، عمر ابن الخطاب اور عمرو ابن ہشام میں سے کسی ایک کو تو ضرور میری جھولی میں ڈال دیں۔ تو معلومہ برابر کی شخصیتیں تھیں، ایمان لے آتا تو وہاں پہنچ جاتا، ایمان نہیں لایا ہے تو بدبختی کی انتہا کو پہنچ گیا۔ تو یہی معاملہ بیٹے کا، ایمان لانے کے بعد پھر جو کارہائے نمایاں انہوں نے جو کیے ہیں، واقعہ یہ ہے کہ وہ ہماری تاریخ کا بڑا ایک ذرّی باب ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ، اب یہ شرک کرتے ہیں تاکہ یہ ناشکری کریں، یہ گویا کہ نتیجہ فعل جو ہے، چاہے ان کا ارادہ یہ نہیں ہے لیکن ان کے اس عمل سے لازماً نتیجہ یہ برآمد ہو رہا ہے کہ وہ ناشکری کریں اس چیز کی کہ جو ہم نے انہیں دی ہے، ہماری نعمتوں کو، اور وہ استعمال کریں ہمارے ساتھ شرک کرتے ہوئے۔ وَلِيَتَمَتَّعُوا، اور کچھ فائدہ اٹھا لیں، برت ان چیزوں کو استعمال کر لیں، برت لیں، زندگی میں کچھ لذتیں اور آسائشیں حاصل کر لیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پھر ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ، حقیقت تو کھلے گی، ادھر آنکھ بند ہوئی ادھر کھل جائے گی، اور ادھر منکر نکیر حاضر ہو جائیں گے، حقیقت تو اس کے منکشف ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا۔ اب ایک مضمون آ رہا ہے بہت اہم،
اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، یہ بھی اس طرح کی آیت ہے کہ اس کے دو رخ ہیں، کفار و مشرکین سے بھی اور اہل ایمان سے بھی۔ یہ گویا کہ اس طرح کی آیت ہے کہ جس کا ایک پہلو ادھر ہے اور ایک پہلو ادھر ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے حرم کو ان کے لیے امن کی جگہ بنا دیا؟ اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور ان کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں۔ خطف کہتے ہیں اچک لینا، جیسے کہ بجلی کسی کی نگاہ میں چکا چوند ہو جاتی، اس کے لیے بھی لفظ خطف آیا ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، تو کیا یہ باطل کی تصدیق کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ دیکھو کہ اس سرزمین مکہ کو جو حرم بنا دیا ہے، امن کی جگہ بنا دی ہے، کس نے بنایا؟ اس کا اختیار بھی تو اللہ ہی کو حاصل ہے نا۔ اللہ ہی نے اس گھر کی وجہ سے، جیسا کہ لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اس گھر کی وجہ سے تمہیں امن ملا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا گھر بیت اللہ، اس کے طفیل تمہیں امن نصیب ہے۔ جیسا کہ میں نے کئی مرتبہ واضح کیا ہے کہ قریش کے قبیلے جو تھے، تجارتی قبیلے، ان پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، اس لیے کہ بیت اللہ کے متولی تھے۔ اور کسی کا قبیلہ جو ہے، کسی کا کاروان جو ہے، کسی کا جو قافلہ ہے تجارتی، وہ بچ کے نہیں جا سکتا تھا۔ لہذا منوپلی انہیں حاصل ہو گئی تھی ایسٹ ویسٹ ٹریڈ کی۔ سارا سامان جو ہے تجارتی آتا تھا جزائر شرق الہند سے، ہندوستان سے، چین سے اور یمن کے ساحل پر اترتا تھا۔ سارا تجارتی سامان آتا تھا یورپ کے ممالک سے اور وہ شام کے ساحل پر، فلسطین کے ساحل پر اترتا تھا۔ ان دو پوائنٹس کے درمیان رحلۃ الشتاء والصیف، یہ جو قافلے چلتے تھے قریش کے، سردیوں میں جاتے تھے جنوب کی طرف، یمن کی طرف، اس لیے کہ وہ چونکہ گرم علاقہ ہے تو سردی کا موسم اس کے لیے رکھا تھا۔ گرمیوں میں جاتے تھے شمال کی طرف، شام کی طرف، اس لیے کہ وہاں کا موسم بہتر ہے۔ تو لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اسی کے طفیل تمہیں بھوک سے نجات دی، تمہیں کھانے کو دیا، رزق دیا، اور تمہیں خوف سے امن عطا کیا۔ تو یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اس میں ایک طرف کفار سے کہا جا رہا ہے کہ تم ناشکری کر رہے ہو اللہ کی احسانات کی، اس گھر ہی کے اصل مقصد کو تم نے تباہ و برباد کر دیا۔ یہ توحید کا مرکز بنایا تھا ابراہیم نے، تم نے اسے شرک کا اڈا بنا دیا۔ دوسری طرف اہل ایمان کو بتایا جا رہا ہے کہ جس اللہ کی قدرت میں یہ ہے کہ اس نے اس سرزمین عرب کے اندر جہاں کہیں امن نہیں ہے، کسی قافلے کے لیے بچ کر نکلنے کا امکان نہیں، اس کو جزیرہ بنا رکھا ہے امن کا۔ یہاں باپ کا قاتل بھی کسی کو نظر آ جاتا تھا، بدترین جاہلیت کے دور میں بھی کوئی شخص جو ہے جو سال ہر سال سے تلاش میں تھا اپنے باپ کے قاتل کے کہ کہیں مل جائے اور میں انتقام کی آگ جو ہے بجھا سکوں، اور حرم میں اسے نظر آ گیا ہے باپ کا قاتل، وہاں اسے کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ حرم ہے۔ تو اللہ کی قدرت، اللہ کی یہ شان دیکھو، اسی پر توکل کرو، اسی سے تمہارے اندر وہ توکل پیدا ہوگا اور تفویض الامر الی اللہ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ مضمون جو ہے، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ سورہ عنکبوت کا ایک قریبی معنوی ربط جو ہے، جو سابق سورہ ہے سورہ قصص سے بھی جڑتا ہے۔ چنانچہ یہ مضمون ذرا میں جلدی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ وہاں بھی یہ 57 سے لے کر اور چند آیات میں آیا ہے، وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا، یہ قریش کہتے تھے کہ اے محمد اگر ہم ہدایت کی پیروی کریں آپ کے ساتھ تو ہم اچک لیے جائیں گے اپنی زمین سے۔ یہ مشرکین مکہ کا قول تھا کہ ہمیں جو یہاں سکون اور امن اور چین ملا ہوا ہے اور ہمارے قافلوں کو جو حفاظت ملی ہوئی ہے، وہ اس وجہ سے ہے کہ اس مکے کے اندر، اس حرم میں ہم نے تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے، گویا کہ وہ بت ہمارے پاس ہاسٹیجز ہیں، یہ ہمارے پاس جو ہے یرغمالی ہے، تمام قبیلوں کے خدا ہمارے یرغمالی ہیں، تو ہمارے قافلوں پر کون حملہ کر سکتا ہے؟ اگر ہم اس شرک سے پاک کر دیں، اس گھر سے ان بتوں کو نکال دیں، تو پھر ہماری وہ حیثیت ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ کہ ہمارے قافلوں پر بھی حملے ہوں گے، اور ہمارے لیے جو رزق کا معاملہ ہے اور جو امن ہے اور جو ہمیں یہاں بالادستی حاصل ہے، سیادت حاصل ہے عرب میں، وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیا، اولم نمکن لہم حرما آمنا، یہ حرم کو جو امن کی جگہ بنانے والے کیا ہم نہیں، کیا کسی اور نے بنایا ہے؟ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور اس کی جانب تم دیکھتے ہو کہ ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں۔ حج کا موسم ہے،
اور چلے آ رہے ہیں دنیا کے کونے کونے سے پھل چلے آ، ہر شے آپ کو میسر آ رہی ہے۔ اور یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے، جیسے کہ سورہ حج کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے، وہ تو دور دور سے اور بہت لمبے سفر طے کر کے آتے تھے۔ من فج کل فج عمیق ثمرات کل شیء رزقا من لدنا ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس اصل حقیقت سے ان کی نگاہیں اوجھل ہیں۔ وہ ان بتوں کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے سے امن ملا ہوا، حالانکہ حقیقت میں امن دینے والا اللہ ہے۔ وہی بات یہاں فرمائی گئی ہے، اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون۔ اس کے بعد پھر کفار کی طرف اشارہ ہو گیا، ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے۔ یعنی یہ کہ دو سب سے بڑے جرم کیا ہوں گے، ایک یہ کہ کسی شخص کو نبوت نہ ملی ہو اور وہ نبوت کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹ جڑ رہا ہے، اللہ پر تہمت لگا رہا ہے، اور دوسرا اسی کے ہم بدن دوسرا جرم کیا ہے، او کذب بالحق لما جاء، کہ جب حق اس کے پاس آ جائے تو اس کی تکذیب کر دے، اسے جھٹلا دے۔ یعنی اگر بالفرض محمد جھوٹ بول رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑے مجرم وہ ہیں، لیکن یہاں بھی در حقیقت حضور کی سیرت اور کردار جو ہے وہ پس منظر میں ہے۔ تم میں سے کون ہے جو یہ گمان کر سکے، جس شخص نے آج تک 40-50 برس تمہارے مابین بتائے ہیں، کبھی اس نے جھوٹ نہیں بولا، کیا وہ اتنا بڑا جھوٹ بولے گا؟ یہ معاملہ جو ہے یہ تمہارے غور و فکر کا مستحق ہے۔ تو ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء اليس في جهنم مثوى للكافرين، کیا جہنم ہی میں جگہ اور ٹھکانہ نہیں ہے ایسے کافروں کے لیے؟ اب وہ آخری آیت آ گئی، مجھے خود احساس ہے کہ میں نے آج کچھ عجلت سے کام لیا ہے، تیزی سے ہم گزرے ہیں، لیکن یہ کہ آج میں چاہتا تھا کہ ہمارا یہ درس جو ہے اپنے اختتام کو پہنچ جائے۔ یہ آیت مبارکہ یہ سب سے بڑی ری ایشورنس، سب سے بڑی تسلی دینے والی، اطمینان دلانے والی، ہر اس شخص کو جو اللہ کے دین کے لیے کوئی خدمت کر رہا ہو، حق کا طالب ہو، حق کا جویا ہو، اللہ کی رضا کا طالب ہو، پھر یہ کہ دین کی خدمت میں لگا ہوا ہو، اس کے لیے جد و جہد اور جہاد کر رہا ہو، اس سے بڑی جو ہے اطمینان اور تسلی دینے والی آیت کوئی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اور وہ لوگ جو ہماری راہ میں محنت کریں گے، جد و جہد کریں گے، جہاد کریں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، قربانیاں دیں گے، ایثار کریں گے، اپنا وقت، اپنی محنت، اپنی صلاحیتیں صرف کریں گے، جہاد کا وہ پورا تصور ذہن میں لے آئیے۔ سورہ صف ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں جہاد اور قتال کے وہ سارے مراحل اور وہ 8-9 منزلیں میں جہاد کی بیان کر چکا ہوں کہ جس میں جا کر 9ویں منزل قتال بنتی ہے، 8 منزلیں اس کے نیچے موجود ہیں۔ وہ جنگ نہیں ہے، وہ جد و جہد ہے، وہ محنت ہے، نفس سے جہاد ہے، ماحول سے جہاد ہے، شیطان سے جہاد ہے، پھر یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ میں غلط نظریات کے خلاف جہاد ہے، غلط تصورات کے خلاف جہاد ہے، غلط عقائد کے خلاف جہاد ہے، پھر یہ کہ پیسو ریزسٹنس کے دور میں مکے میں جہاد ہو رہا ہے، صبر کرو، جھیلو، مصیبتیں برداشت کرو، جہاد ہی کے مراحل ہیں۔ آخری مرحلہ آتا ہے جب کوئی حزب اللہ اتنی طاقتور ہو جائے، اس کے پاس اتنی قوت فراہم ہو جائے، جمعیت اتنی فراہم ہو جائے، منظم ہو، تربیت یافتہ ہو، پھر وہ چیلنج کرے، میدان میں آئے، پھر وہ قتال کا مرحلہ آتا ہے۔ تو یہ منازل ہے جہاد کی، ان تمام کو سامنے رکھ کر والذین جاہدوا فینا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے، اور نوٹ کر لیجئے پہلے رکوع میں بھی آیت آئی تھی ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین، وہاں استغنا تھا اللہ کی طرف سے، یہاں اہل ایمان کے لیے دلجوئی اور تسلی کا انداز ہے، جو بھی ہماری راہ میں جہاد کریں گے، ہمارے لیے محنتیں اور مشقتیں کریں گے، وہ مطمئن رہے لنہدینہم، پھر وہی جو سب سے زیادہ تاکید کا اصول، ہم لازماً رہنمائی کریں گے، ان کی راستے کھولتے چلے جائیں گے، ہر منزل پر ان کی رہنمائی کریں گے، ہر چوراہے پر بتائیں گے کہ کدھر مڑنا ہے، یہ ہمارے ذمے ہے۔ لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے، اپنی راستے ان پر کشادہ کرتے چلے جائیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اس سے بڑی تسلی اور کس بات میں ہوگی، اور یقیناً اللہ ساتھ ہے احسان کرنے والوں کے، جو دین کے اس راستے میں حسن اور خوش اسلوبی کے ساتھ چل رہے ہیں،
جو احسان کے مرتبے پر فائز ہونے کی کوشش کریں انہیں اللہ کی معیت حاصل ہوتی ہے، اور جنہیں اللہ کی معیت حاصل ہو جائے ظاہر بات ہے کہ ان کے لیے صبر و مصابرت کی ہر کٹھن سے کٹھن منزل آسان ہوتی چلی جاتی ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔